جس کے گناہ ہے ہی نہیں، اس نبی کا یہ حال ہے۔ آج ہم 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم 10 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے مانو ذاتو، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے کیا فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، تو اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے نظروں سے وہ موت ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نظر میں اس کو مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے دن جنت میں باغاتوں میں اس کی روح کو اللہ رب العالمین پرندوں کو شکل میں کر دیں گے، اور پرندے کی شکل میں وہ جنت کی باغات میں گھومتا پھرتے رہیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے دشمن کے خوف سے، کافروں کے خوف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے مسلمانوں کی جماعت، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہیں بھوکے مار کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مالوں میں نقصان کر کے، والانفس، اور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانیں لے کر، والثمرات، اور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے پھل فروٹ میں نقصان کر کے، وبشر الصابرین۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین بذریعہ وہی جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتوں سے اور اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ ان صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو کہ یہ جنتی ہے۔ ان مصیبتوں میں، ان تکلیفوں میں، ان آزمائشوں میں جس نے صبر کر لیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جنت کی بشارت دے دو کہ وہ جنتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں نے بتائی وہ یہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے مسلمانوں کی جماعت، ہم تمہیں آزمائیں گے دشمن کے خوف سے۔ آج ملک کی حالات کو دیکھ لو، آسام کے مسلمان خوف و دہشت میں پڑے ہوئے ہیں، برما کے مسلمان خوف و دہشت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے اپنا ملک گجرات کے مسلمان خوف و دہشت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے راجیہ بہار کے اندر مسلمان خوف و دہشت میں پڑے ہوئے ہیں، یو پی کے مسلمان خوف و دہشت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کرتے کرتے جب لمبی داڑھی دیکھ لیتے ہیں، کرتا اور پیجامہ دیکھ لیتے ہیں، مجاہدوں کے نام پر ان مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، ان مسلمانوں کو قتل عام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے مسلمانوں کی جماعت، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں خوف ڈال کر دشمن کے خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آج بیرون ملک کے اندر ایران کے مسلمان بھی خوف و دہشت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا بیرون ملک کے اندر فلسطین کے مسلمان بھی خوف و دہشت میں پڑے ہوئے ہیں، بیرون ملک پر آسام، بیرون ملک پر جو ہمارا امریکہ ہے، امریکہ کے مسلمان
साथियों, अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे दुश्मन के खौफ से, वलजू, और हम तुम्हें आजमाएंगे भूखे मारकर। हमने नबियों को आजमाया, हमने रसूलों को आजमाया, हमने सहाबा इकराम को आजमाया, हमने ताबी को आजमाया, हमने ताबा ताबी को आजमाया, हमने आइम्माए सलफ को आजमाया, और हम तुम्हें भी आजमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया, आपके सहाबा हजरत अबू बकर को आजमाया, आपके सहाबा हजरत उमर को आजमाया, हजरत उमर को आजमाया, हजरत अय्यूब अंसारी को आजमाया। ये जो अखसुल खास सहाबा इकराम थे, जो नबी थे, रसूल थे, इन तमाम लोगों को हमने आजमाया। तुम किस खेत की मूली हो, हम तुम्हें भी आजमाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो घर से बाहर निकले, भूख की वजह से तड़प रहे थे, पेट में पत्थर बांधा हुआ है, करवटें बदल नहीं पा रहे हैं। रात की तारीकी में घर से बाहर निकल आए। इधर रात की तारीकी में, अंधेरी रात में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आए हुए हैं। किस वजह से? भूख की वजह से, खाने के लिए कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में दो दो पत्थर बना हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आए हुए हैं। पूछ रहे हैं, अबू बकर तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है? फरमाया, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर इसलिए निकल आए हैं कि मेरे बीवी को, मेरे बच्चे को पता न चल जाए कि भूख की वजह से तड़प रहा है, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे अबू बकर, अगर तुम भूख की वजह से घर से बाहर निकल आए हो तो क्या सोच रहे हो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पेट भर के खाना खाए? नहीं, अरे अबू बकर नहीं, जिस तरीके से तुम भूख की वजह से तड़प रहे हो, उसी तरीके से मैं घर से बाहर इसलिए निकल आया हूं कि मैं भी भूख की वजह से तड़प रहा हूं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन तुम्हारे घर का भी वही हाल है जो मेरा घर का हाल है। उसके बाद चलते हुए काफिला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचते हैं। क्या देख रहे हैं कि हजरत उमर भी घर से बाहर निकल आए हैं और भूख की वजह से तड़प रहे हैं। अल्लाह के नबी चलते हुए काफिला हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी भूख की वजह से तड़पते हुए हजरत उमर के घर पहुंच रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि वो भी भूख की वजह से तड़प रहे हैं। वहां से चलते हुए काफिला, तीन काफिला चलते हुए हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचते हैं। जब दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो हजरत अय्यूब अंसारी के नजर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ता है और हजरत उमर हजरत अबू बकर के चेहरे पर पड़ते हैं तो खुश हो जाते हैं और कितने अच्छे अखसुल खास मेहमान आए हुए हैं, ये कहकर दरवाजा खोला जाता है। अंदर आते हैं और चटाई बिछाते हैं और दस्तरखान बिछाते हैं, कुछ कच्चे और कुछ पक्के खजूरें रखी जाती है और फिर उन खजूरों के पास अल्लाह के नबी बैठ जाते हैं। हजरत उमर भी बैठते हैं, हजरत अबू बकर भी बैठते हैं और क्या देख रहे हैं कि हजरत अय्यूब अंसारी भी पानी लेकर के आए और वहां रख दिए, तनावुल फरमाए और फिर वहां से फौरन एक बकरी को ज़िबा करने के लिए जा रहे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस बकरी पर पड़ गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस बकरी पर पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अय्यूब कहां जा रहे हो? फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने खास मेहमान हैं, हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है और मैं इस बकरी को ज़िबा ना करूं, इसका कबाब ना बनाऊं, ये कैसे हो सकता है? ये कह करके चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय अय्यूब, तुम जिस बकरी को ज़िबा करने के लिए जा रहे हो क्या इसका बच्चा भी है? फरमाया, हाँ। अय अल्लाह के रसूल, इसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका दूध इसके पिस्तान से वो बच्चे पीते हैं। आप
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اتنا بڑا ظالم نہیں ہے، اتنا بڑا ظالم نہیں ہے۔ محمد کو اللہ رب العالمین دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کو کھا لے اور اس بچے کو بھوکے اور پیاسے رکھ دے؟ اس لیے اے ایوب اس بکری کو چھوڑ دو۔ فرمایا اے اللہ کے رسول جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان میں سے ایک کو ذبح کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے اس بچے کو ذبح کر سکتے ہو۔ ذبح کیا گیا، اس کا کباب بنایا گیا، اس کی گوشت کی بوٹی بنا کر کباب بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر پیش کرتے ہیں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی روٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اور جیسے ہی حضرت ابوبکر بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، حضرت عمر بھی تڑپ رہے تھے، روٹی کا ٹکڑا اور گوشت کی بوٹی لے کر کے منہ پر جا رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، نہ حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہم تو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، اے اللہ کے رسول آپ جب ہمارے سامنے اتنی لذیذ اور اچھے کھانا آئے ہیں تو ہم مسکراتے ہوئے کھانے کے بجائے کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہوتے ہیں غمگینی حالت میں، اے ابوبکر سن لو، اے عمر سن لو، یہی گوشت اور یہی روٹی کے بارے میں جب قرب قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ وہ نبی ہے جس کے اگلے گناہ بھی معاف ہے، جس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہے، جس کو معصومان الخطا کہا گیا ہے، جس کے گناہ ہے ہی نہیں، اس نبی کا یہ حال ہے۔ آج ہم 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم 10 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ اچھی طریقے سے نہیں رکھ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، حکم الہی کے فرامین کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، اپنے آتما پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، کیونکہ یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مختصر ہے، اس لیے اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے، نمازیں پڑھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تناول نہیں فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روٹی سے ایک روٹی اور اس میں 2 بوٹی رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد بند کر دیے، پھر حضرت ایوب انصاری کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ایوب میری بیٹی بھی 15 دن سے بھوکی ہے، میری بیٹی کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، میری بیٹی اللہ کی عبادت کر رہی ہے، میری بیٹی اللہ کو خوش کر رہی ہے، میری بیٹی رات اور دن گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہے۔ اے ایوب تم جاؤ ایک روٹی اور 2 بوٹی میری بیٹی کو دے کر کے آؤ، کیونکہ بھوک کی وجہ سے وہ بھی تڑپ رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، ایوب انصاری نے سوچا کہ آپ کی بیٹی جو جنت کی سردار بنے گی، عورتوں کی سردار بنے گی، خاتون جنت کی سردار بنے گی، یہ کہہ کر یہ سوچ کر اس نے اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی بھرا ہوا ٹفن گوشت کر دو اور بھرے ہوئے ٹفن روٹی کر دو۔ ٹفن بھر دیتے ہیں اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ٹفن پر پڑ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ایوب کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کو روٹی اور گوشت دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ایوب کتنے ہیں؟ فرمایا کہ بھرا ہوا ٹفن اور بھرے ہوئے ٹفن کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کو دینے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بیٹی بھی 15 دن سے بھوکی ہے، اس لیے میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ایوب
मेरी बेटी को इतना ना खिलाओ, इतना ना पिलाओ, इतना ना खिलाओ कि मेरी बेटी खाने की वजह से उसकी तहज्जुद की नमाज छूट जाए। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, जरा करीबान में झांक करके देखिए, आज हम तो इबादत नहीं करते, फजर की नमाज को आसानी के साथ छोड़ देते हैं, ज़ोहर की नमाज को आसानी के साथ छोड़ देते हैं, असर और मगरिब की नमाज को आसानी के छोड़ देते हैं, इशा की नमाज को आसानी के साथ छोड़ देते हैं, फर्ज नमाज को तर्क कर देते हैं, सुन्नत को तो पढ़ते ही नहीं है, तहज्जुद की नमाज तो पढ़ते ही नहीं है। क्या फरमा रहे हैं? इतनी ज्यादा ना खिला दो कि मेरी बेटी की तहज्जुद की नमाज छूट जाए। जरा तसव्वुर कीजिए मेरी कौम की बेटियों, पर्दे में बैठे हुए मेरे बहनों, हजरत फातिमा के तमाचा खाने से बचो और इबादत करना आज ही से शुरू कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी इबादत से भी अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत नहीं करोगी फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुछ, अल्लाह की नियामतों में कुछ कमी नहीं आएंगे। लेकिन इबादत इसलिए करने के लिए कहा है कि इबादत करोगे तो जन्नत में जाओगे, इबादत नहीं करोगे, अपने रब को नहीं पहचानोगे तो फिर जहन्नम में तुम्हारा खसारा ही खसारा होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत को मुतय्यन किया है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यतीमों का रखवाला करने का हुक्म दिया है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पड़ोसियों का हक अदा करने के लिए कहा है। मेरे प्यारे साथियों, वक्त हमें इजाजत नहीं देता है, बात इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आए तो इंशाअल्लाह बात मुकम्मल करेंगे। और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेला हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की आजमाइशों में पूरी तरह उतरने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख, ईमान पर रख, जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।